واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی ظاہری اسلام کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اقرار کریں کلمہ شہادت کا، اور دوسرا نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لیں۔ یعنی ایمان کے بعد عملیات میں بھی دو اعمال کو اختیار کر لیں تو ان کے خلاف جہاد ساقط ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آنے والی روایت ہے اسی ضمن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل مبارک کی شہادت ملتی ہے کہ انہوں نے اسی حدیث کے پیش نظر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور عرب کے بعض قبیلے کافر ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے سوائے حق اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے، تو آپ کیسے جہاد کریں گے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ باندھنے والی رسی بھی جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو ان سے ابوبکر وصول کرے گا اور ان سے جہاد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے جہاد کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ یہی رائے حق پر ہے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر 4 طرح کے لوگوں میں ارتداد پھیلا تھا۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے تو باضابطہ طور پر بت پرستی کا ہی آغاز کر دیا تھا، انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ دوسرے وہ جو عقیدہ توحید کا تو اقرار کرتے تھے لیکن جو نبوت کے جھوٹے مدعی تھے ان کو دعوت کو قبول کر لیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود انہوں نے اقرار کیا کسی اور کو بھی نبی بنانے کا۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں زکوٰۃ کو فرض سمجھتے تھے لیکن آپ کے بعد زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے۔ چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا لیکن اب وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم انفرادی طور پر زکوٰۃ دیں گے۔ یہ 4 گروہ تھے۔ پہلے تو بالاتفاق جو ہے وہ غیر مسلم ہو گئے تھے، باقی 2 کو بھی غیر مسلموں کی ہی مشابہت کی وجہ سے کل کافر قرار دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اعتدال سے کام نہیں لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیاس کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے محدثین میں سے ہیں اور انہوں نے بڑے جو ہے وہ احسن طریقے سے تشریحات کی ہیں احادیث کی کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کیا تھا نماز پر، اور اسی قیاس کا اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا
کہ آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیسے جہاد کریں گے جبکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کیا، ہاں اجتماعی طور پر خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں ان سے جہاد ضرور کروں گا، کیوں کہ انہوں نے شریعت میں توازن کو برقرار نہیں رکھا، اعتدال کو برقرار نہیں رکھا۔ مالی نماز جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس لیے دونوں کو ایک درجہ میں رکھ کر انہوں نے جہاد کا حکم دے دیا کہ جو نماز کا انکار کرے گا وہ گویا زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے قیاس کر کے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کر لیا۔ اب میرے عزیزو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ایک ناقصہ قانون ہے کہ جی یکم رمضان المبارک کو اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی بینکوں میں سے، اور پھر وہ حکومت وقت کا اختیار ہے جہاں چاہے خرچ کر لے۔ علماء کرام نے اس بارے میں رائے یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو گیا ہے اور اس کو رمضان المبارک تک تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے، یا پھر اس نے جلدی رمضان المبارک تو ابھی آ گیا اور سال بھی پورا نہیں ہوا تھا اور اس کا مال انہوں نے زکوٰۃ کے طور پر کاٹ لیا، تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ انفرادی طور پر زکوٰۃ دے دے۔ باقی اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینا خلیفہ وقت کو یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔